قیام رمضان جب رمضان کی خاصیت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 8 رکعتوں والی حدیث ہے نا بخاری کی، یہ قیام رمضان سے متعلق نہیں ہے، یہ تہجد سے متعلق ہے جو پورے سال ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں پھر یہ رمضان میں تم نے کون سا تیر مار لیا؟ یہ تو 8 ویسے بھی ہوتی ہیں، یہ تو ویسے بھی 8 ہوتی ہیں نا، پھر قام رمضان کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو یہ ہم جب رمضان میں 8 پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، غیر رمضان میں پڑھتے ہیں تو ثواب کم ملتا ہے۔ بھئی یہ تو ہر نیکی میں، جب آپ رمضان میں صدقہ دیتے ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، غیر رمضان میں ثواب کم ملتا ہے، تو کیا صدقہ رمضان کہا جائے گا اس کو؟ نہیں آئی بات۔ کبھی نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن تصدق رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہیں فرمایا نبی نے؟ تو ثواب تو میرے بھائی صدقے کا بھی زیادہ ملے گا، تو لیکن قیام کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ قیام نہیں ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے، یہ وہ قیام ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، جس کے میں رکوع بھی زیادہ اور جس میں سجدے بھی زیادہ۔ اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہو تو 8 رکعت میں 16 سجدے ہوتے ہیں اور 8 رکوع ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو عام دنوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں تہجد میں؟ 16 سجدے ہوتے ہیں، رکوع بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ تو رمضان کی کیا خاصیت ہو گئی؟ رمضان میں کون سا اسپیشل آپ نے قام رمضان کر لیا؟ اور ہم بخاری کی حدیث جب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی اور آپ نے اول وقت میں پڑھائی ہے، رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھائی ہے، چلائی ہے آخری حصے تک، پڑھائی شروع میں ہے سونے سے پہلے۔ اور آپ نے کیا فرمایا 3 دن پڑھانے کے بعد؟ فرمایا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو کیا تہجد کی فرضیت کا چانس تھا؟ بولو نا۔ تہجد تو پہلے بھی 8 تھی، بعد میں بھی 8 ہے، نہ وہ پہلے فرض تھی نہ وہ بعد میں، اور وہ چھوڑی نہیں، وہ تو ہمیشہ پڑھی ہے، یہ نماز چھوڑی ہے۔ نبی نے فرمایا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں خشیۃ ان تفرض علیکم، کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو تہجد کی فرضیت کا نہ پہلے چانس تھا نہ بعد میں چانس تھا، یہ وہ نماز ہے جو سونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہے، تہجد سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی قیام رمضان کوئی الگ نماز ہے، یہ وہ نہیں ہے جو 8 رکعتوں والی تہجد ہے، ورنہ رمضان کی کوئی خاصیت نہیں بچے گی۔ تو یہ 8 رکعتیں اگر، کیونکہ وہ بار بار جو 8 کرتے ہیں نا، وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اس کو تہجد مانتے ہیں تراویح کو، سارا مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ تراویح تہجد نہیں ہے، کیونکہ تراویح کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے نبی نے چھوڑی ہے اس خوف سے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، جبکہ تہجد نہ پہلے چھوڑی نہ بعد میں چھوڑی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے جماعت چھوڑی تاکہ جماعت فرض نہ ہو جائے، تو جماعت فرض نہیں ہوئے۔ اس کا جواب یہ کہ اگر جماعت کی فرضیت کا خوف ہوتا نا تو نبی یہ نہیں فرماتے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، نبی فرماتے میں جماعت چھوڑ رہا ہوں تاکہ جماعت تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ نبی نے نماز ہی چھوڑی ہے تاکہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے یہ نماز تہجد سے الگ ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ اہل حدیث حضرات 8 رکعت جو تراویح پڑھتے ہیں، رمضان میں تہجد گئی ان کی، یہ تو رمضان میں آپ عام دنوں سے بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جب آپ نے اسی کو تہجد مان لیا اور وطر بھی پڑھ لیے، اور حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، آخری نماز وطر کو بناؤ، وطر تہجد کیا اینڈ میں ہوگا، تو اب تو آپ کی تہجد ختم۔ تو یہ تو عام دنوں سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے، یعنی عام دنوں میں کم از کم افضل وقت میں نماز تو پڑھ رہے تھے نا، اب تو افضل وقت والی نماز سے بھی آپ گئے، یعنی عام دنوں میں کوئی عشاء کے بعد تہجد پڑھ لے تو کم ثواب ملے گا نا، اور آخری وقت میں پڑھے گا تو زیادہ، تو رمضان میں ثواب کا کام تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تو آپ عام دنوں میں آخری وقت میں پڑھ رہے تھے، رمضان میں آپ اول وقت میں لے آئے، تو یہ تو رمضان کا آپ نے اور الٹا کام شروع کر دیا، رمضان کی تو ویلیو کو آپ نے بڑھانے کے بجائے کم کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جب تراویح میں لوگوں کو دیکھا نا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، والتی تنامون عنها افضل مما تقومون، او کما قال، فرمایا کہ تم لوگ جس نماز سے غافل ہو وہ نماز اس سے افضل ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ الگ نماز اور وہ الگ، یعنی تہجد سے غافل ہو۔
کیونکہ صحابہ جب تراویح پڑھتے تھے نا تو اتنی دیر میں ختم ہوتی کہ پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے وہ اس سے ثواب میں افضل ہے. بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں لیکن ثواب ان کا اس سے کم ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو کم ثواب والا کیوں کا اس کو زیادہ, لیکن اس سے اتنا تو پتا چل گیا کہ یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں. سرکار نے پتہ کیا ترجمہ کیا اس کا؟ سرکار کے تو ترجمے ہی اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. سرکار نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس سے حضرت عمر کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ تراویح آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. ارے بھائی حضرت عمر کی اس حدیث سے ہی نہیں پتا چلتا. اگر حضرت عمر یہ فرماتے نا آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے, تو حضرت عمر فرماتے جو نماز تم اس وقت پڑھ رہے ہو نا یہ آخری وقت میں پڑھو, یہ زیادہ ثواب ملے گا, تم غلط ٹائم پہ پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. سرکار کے پاس ترجمے ٹھیک نہیں ہیں. تو واللتی یہ صفت ہے, موصوف محذوف ہے. والصلاۃ التی تنامون عنہا, وہ نماز جس سے تم غافل ہو, سو رہے ہو, نہیں پڑھ رہے اس کو. افضل من الصلاۃ التی تقومون, افضل من الصلاۃ التی تقومون, وہ اس نماز سے زیادہ افضل ہے جو جس میں تم قیام کر رہے ہو. اور اس کا مقصد, حضرت عمر کا مقصد تراویح کی نفی نہیں ہے. نفی کیسے کریں گے, خود تو جماعت شروع کروائی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پڑھ رہے ہو وہ والی بھی پڑھا کرو. آپ نے ترجمہ ایسا واٹ لگا دی ترجمے کی کہ وہ والی بھی ختم اور یہ والی بھی ختم کر دی آپ نے, نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے. تو میں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اس مفتی کے پاس زیادہ علم ہے یا سعودیہ کے علماء کے پاس؟ میرا مقابلہ آپ سعودیہ کے علماء سے نہ کرایا کرو, سعودیہ کے علماء کا مقابلہ آپ ائمہ اربعہ اور اسلاف سے کرایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہتے ہیں اس کے پاس قرآن حدیث کا علم زیادہ ہے, یہ علماء سعودیہ کے پاس زیادہ ہے. بھائی قرآن و حدیث کا علم, میرا مقابلہ سعودیہ کے علماء سے نہیں کراؤ. سعودیہ کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ ائمہ اربعہ سے کراؤ. امام مالک سے کراؤ, امام شافعی سے کراؤ, امام احمد سے کراؤ, ابو حنیفہ سے کراؤ. پھر یہ بات کرو کہ ان کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ تھا. ان کا علم تو یہ کہتا ہے کہ 8 رکعتیں پر لفظ تراویح فٹ نہیں بیٹھتا. تو میرا مقصد ابھی تراویح کا موضوع چھیڑنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے رمضان کو پروٹوکول دو. اگر 8 ہی تھی رمضان غیر رمضان میں, تو اس رمضان میں کیا تیر مار لی آپ نے؟ تو جہاں طول قراءت مقصود ہے رمضان میں, وہاں کثرت رکوع اور سجود بھی مقصود ہے. 8 والے کثرت سے رکوع اور سجود نہیں کرتے. دیکھو حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی رمضان میں جو محنت کرتے تھے غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے. تو یہ عبادت کی محنت ہے نا, تو محنت میں سب چیزیں داخل ہیں. رکوع بھی کثرت سے کرتے تھے رمضان میں, سجدے بھی کثرت سے کرتے تھے, تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے. آپ نے رکوع اور سجدے تو کم کر دیے, تلاوت اتنی رکھی, تو اس کم کرنے کی کیا دلیل ہے؟ پھر وہی دلیل دیتے ہیں حضرت عائشہ والی 8 رکعتوں والی. بھائی وہ تہجد سے متعلق سوال تھا, تو جواب بھی کس سے متعلق تھا؟ تہجد سے متعلق. اور پھر میں آخری بات اس کو ریپیٹ کروں, نبی نے 3 دن تراویح پڑھ کے کیوں چھوڑی؟ کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ وہ چھوڑی نہیں ہے. تو بخاری والی حدیث کیوں فٹ کرتے ہو, ہمیں بن باز کے فتوے کیوں دکھاتے ہو؟ یہ لوگ فوراً کہتے ہیں سعودیہ کے بن باز. سعودیہ کو لینا ہے تو پرانا سعودیہ لو. بن باز کے استاذ کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, دادا استاذ کیا کہتے تھے, وہ لوگ جو کہتے تھے اس کو لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. سمجھ رہے, کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں. حضرت عمر کے عمل اور صحابہ کے عمل اور تواتر عملی, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ 20 پڑھی تھیں, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو صفا مروہ پہ دوڑنے سے منع کیا ہو. کہیں بھی یہ حدیث میں ثابت بولو نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, اور نبی کا دوڑنا ثابت ہے, چلنا نہیں ہے وہاں جو گرین پٹی پہ نا. لیکن ہم عملی تواتر کیا دیکھتے ہیں, عورتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں, دوڑی نہیں ہے. تو یہ اجماع ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. عملی بہت ساری چیزیں عملی تواتر سے ثابت ہیں. اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہیں گی, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو کہا آہستہ لبیک کہنا ہے. یہ عملی بولو تواتر, صدیوں تک ایسا ہی ہے. اسی طرح عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, چاروں مذاہب اس پہ متفق ہیں. ہمیشہ سے سعودیہ غیر سعودیہ میں یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز, یہ عملی تواتر ہے.
इसी तरह रुकू से उठने के बाद आप हाथ छोड़ के खड़े होगे, हाथ बांधोगे नहीं, ये क्या है? अमली तवातुर है। हदीस में नहीं मिलता कि हाथ बांधने हैं कि छोड़ने हैं। अब मेरी बात गौर से सुने, अब हुआ क्या है? शेख बिन बाज रहमहुल्लाह सऊदिया के मुफ्ती आजम, उन्होंने फतवा दिया कि रुकू के बाद हाथ बांधे जाएंगे। उनसे पूछा गया इसकी दलील क्या है? उन्होंने दलील पेश की कि हदीस में क़याम में हाथ बांधने का जिक्र है, तो रुकू के बाद जब हम खड़े होते हैं ये भी तो क़याम ही है ना। अल्लामा अलबानी ने इस पे रद्द किया। उन्होंने बोले तो उम्मत का अमली तवातुर है हाथ छोड़ना, ये तो इजमा है, आप इस इजमा के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? अलबानी ने फतवा दिया नहीं, हाथ छोड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या कहा? बिन बाज की हदीस कि भाई आप ऐसी हदीस बयान कर रहे हो जो अमली तवातुर के खिलाफ है, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। लेकिन बिन बाज उसी राय पे कायम रहे। उससे पहले लोग हाथ छोड़ के ही नमाज पढ़ते थे, यानी जब रुकू के बाद। अब आपने सऊदीया में देखा कुछ हाथ छोड़ बांध रहे हैं, कुछ हाथ छोड़ रहे हैं। हम बचपन में जितने अहले हदीसों को देखते थे कौमे में सब हाथ छोड़ते थे, लेकिन अब आपको कुछ अहले हदीस हाथ बांधते हुए नजर आएंगे बिन बाज के फतवे के बाद। तो क्या है? इजमा एक चीज पर हो गया, अब उसके क्या चल रहे हैं आप? अगेंस्ट। जबकि हदीस में आता है ला तजतमीउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। आगे चलते हैं हम। बिन बाज ने फतवा दिया हाथ बांधे जाएंगे, अलबानी ने कहा नहीं बांधे जाएंगे। अलबानी रहिमहुल्लाह ने दलील क्या दी? उम्मत का तवातुर। यही काम अलबानी ने भी कर लिया। अलबानी ने फतवा दिया, नासिर अलबानी रहिमहुल्लाह ने, कि औरतें सफा मरवा पे दौड़ेंगी, चलेंगी नहीं। आई बात समझ में? हदीस पेश की, भाई नबी ने फरमाया जैसे मैंने हज किया ऐसे करो, और इसके मुकाबले में कोई हदीस मिलती नहीं हमें। हजरत आयशा के एक असर है कि चलो दौड़ो नहीं, वो असर भी ज़ईफ है। अलबानी ने कहा ये अगर सही भी हो जाए तो हमने नबी को फॉलो करना है, हजरत आयशा के कौल को फॉलो नहीं करना। वो भी सलफी आलिम थे ना अलबानी, उन्होंने फतवा दे दिया, हवाला मौजूद है मेरे पास। तो शेख सालेह अल उसैमीन जो बिन बाज के हम असर उलमा में से थे, सलफी आलिम, उन्होंने वही दलील दी जो अलबानी ने बिन बाज के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कहा ये तो इजमा है भाई, सदियों से चला आ रहा है कि औरतें चलती हैं, दौड़ती बोलो नहीं है। ये सब तवातुर अमली के कायल हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ जाता है ना वो तवातुर, फिर हदीसों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल यही काम तरावी के साथ हुआ है, बिल्कुल 3 तलाकों के साथ भी यही काम हुआ है। 7वीं सदी हिजरी तक पूरी उम्मत मुत्तफिक थी कि 3 तलाक़ें 3 होती हैं। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने फतवा दिया कि 1 होती है, उस पर बहुत दलाइल दिए। फिर उन्हीं के शागिर्द इब्ने क़य्यिम ने भी उसी को फॉलो किया, उनके शागिर्द इब्ने रजब हम्बली ने भी उसी को फॉलो किया। बाद में इब्ने रजब हम्बली ने कहा भाई ये तो इजमाए उम्मत के खिलाफ है। उन्होंने रुजू भी किया और कहा कि ये इजमाए उम्मत के खिलाफ है, किसी सहाबी से भी ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि 3 1 होती हैं। उन्होंने रुजू किया, वो कौल हमेशा के लिए खत्म, पूरी उम्मत फिर जमा हो गई 3 3 होती हैं। फिर आके शेख बिन बाज ने यह मसला उठा लिया कि यार 3 1 होती हैं। शेख बिन बाज के उलमा ने, उनके उस्ताजों ने मुखालफत की। मेरे पास वो इंटरनेट पे ना उनके फतवे पड़े हुए थे, अभी भी तलाश करूंगा मिल जाएंगे। उन्होंने मुखालफत की कि बिन बाज से इस बारे में फतवा लेना जायज नहीं है, क्योंकि उम्मत का इजमा हो चुका है कि 3 3 होती हैं, अब क्यों आप नई चीज ले आ रहे हो मार्केट में। लेकिन शेख बिन बाज चूंकि सऊदीया के सरकारी मुफ्ती थे, उनकी एक वैल्यू थी, तो उन सारे उलमा की आवाज सऊदीया में दब गई और मार्केट में किसका फतवा चला? बिन बाज का। तो पुराना सऊदीया सदियों तक 3 को 3 कहता था, नया सऊदीया क्या कर रहा है? 3 को 1। पुराना सऊदीया 1400 साल तक 20 रकत तरावी पढ़ता था, नया सऊदीया क्या कर रहा है? अभी शुरू की है 4 साल पहले 10 रकत तरावी। पुराना सारा 20 पढ़ता आया हमेशा से। पुराना सऊदीया जितनी किताबें उनकी मिलेंगी, औरतें सिमट के औरतों की तरह नमाज पढ़ें। नया सऊदीया औरतें कैसे नमाज पढ़ रही हैं? मर्दों की तरह। और ये नया अभी का सऊदीया है, और पुराने का मतलब 1200-1300 साल, 4 दिन की बात नहीं है, 1200-1300 साल। तो तरावी में भी वही हुआ, तवातुर अमली की मुखालफत। हिंदुस्तान में मोहम्मद हुसैन बटालवी अहले हदीस आलिम ने पहले फतवा दिया कि भाई 8 रकत तरावी है। उसके खिलाफ सबसे पहला फतवा भी अहले हदीस आलिम ने दिया कि तरावी 20 रकत है। मैं ये सारे हवाले इंशाअल्लाह मेरे ऊपर कर्ज है, मैं पेश करूंगा। उन्होंने कहा 1200 साल से उम्मत घास खा रही थी क्या? ये अहले हदीस आलिम ने मुखालफत की है सबसे पहले। उन्होंने कहा ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, हदीस में आता है मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। और देखो उम्मत में कितने मसाइल में इख्तलाफ है।
بہت سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں، بہت سارے رفع الیدین، بہت سارے زور سے آمین، بہت سارے آہستہ آمین، لیکن تراویح ایسی ہے، اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام مشرق میں گیا انڈونیشیا ملیشیا میں وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام شمال میں گیا ترکی کی طرف وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام جو ہے جنوب میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اور 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200 سال تک کوئی ایک روئے زمین پر مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو۔ عملی طور پر ٹھیک ہے کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں، کسی عالم نے 8 کہہ دیے، کسی حلفی نے بھی 8 کہہ دیے، عملی طور پر جو تواتر ہے نا وہ اس فتوے کو فالو کسی نے نہیں کیا 8 والے کو، تو بھائی یہ غلط ہے، جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ یہی ہے۔ تبھی سب سے پہلا 20 رکعت پہ جو فتویٰ دیا نا 20 رکعت کے خلاف جس اہل حدیث عالم نے، تو ان کے خلاف بھی فتویٰ بھی کس نے سب سے پہلے دیا؟ اہل حدیث ہی نے دیا، کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اب اگر آپ اس تواتر عملی کو نہیں مانتے نا تو اب فتوے آپ مزید فتووں میں چینج ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اب جیسے عورتوں کی نماز چینج کر دی ہے، مردوں کی طرح بنا دیا، حالانکہ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے محدث، وہ کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ امام شافعی جو امام احمد کے بھی استاذ ہیں، امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، جو اتنے بڑے حدیثوں کے عالم، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمٹ کے نماز۔ مولوی اسحاق ایک اہل حدیث عالم تھے نا، انہوں نے بھی اس پہ بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جب عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا ہندوستان میں فتویٰ آیا نا اہل حدیث کی طرف سے، تو اس فتوے کی مخالفت بھی اہل حدیث ہی نے کی ہے کہ ابے تو کہاں سے لے آیا نئی چیز مارکیٹ میں، صحیح ہے نا۔ لیکن چونکہ سعودیہ کے علماء جو سلفی علماء ہیں انہوں نے اس اجماع کی مخالفت کی، تو سعودیہ کی ایک بہرحال ایک نام ہے حرم کا، لوگوں نے سمجھا کہ اہل حدیث تو